اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں آپ کی میزبان سحر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، بفضل تعالیٰ و بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30 شعبان المعظم ہے، 18 جون ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ دعا کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ ہدیہ عقیدت کا سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی کلام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے دعا کی طرف اور پھر اس کے بعد ہدیہ عقیدت کی طرف۔ تو چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi wa jaa'a bin-nahari mubsiran birahmatihi wa kasani diya'ahu wa ana fi ni'matihi. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya waliy Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allahi wa khalisatah. السلام عليك يا إمام المؤمنين
ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلی اللہ کا شور اٹھا، صلی اللہ کا شور اٹھا، زہرا کے گھرانے کی یہ خوشیاں ہیں. مبارک عید مبارک عید مبارک. عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی. عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی. تین پسر ہیں حیدر کے، تینوں رجب میں آئے ہیں. تین پسر ہیں حیدر کے، تینوں رجب میں آئے ہیں. آمد باقر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئی رجب آئے نقی صلی علی. 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا. 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا. یہ تجلی ہے دل عمران کی. عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی. 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ ہدا. 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ ہدا. آ گیا زہرا کے گلشن میں گلے ام رباب. تیسرے باب الحوائج کا ملا جس کو خطاب. عرش پہ قدسی جھوم رہے ہیں اور زمین پر بو تراب. عرش پہ قدسی جھوم رہے ہیں اور زمین پر بو تراب. جان ہے یہ سید ذیشان کی. عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی. 13 رجب کو آئے علی، 13 رجب کو آئے علی. 13 رجب کو آئے علی، 13 رجب کو آئے علی. وہ جہاں میں آ گیا جو ہو گیا غالب لقب. آمد بنت اسد پر شک ہوئی دیوار جب. خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب. خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب. یہ پسر تصویر ہے سبحان کی. عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی. بی بی زینب کی ولادت ہے پہلی شعبان کو. بی بی زینب کی ولادت ہے پہلی شعبان کو. شبر و شبیر جیسے بھائی کی ہمشیر ہے. ملکہ شرم و حیا ہے وارث تطہیر ہے. شان میں زہرا بات میں ہے در عزم میں یہ شبیر ہے. شان میں زہرا بات
ماتم ہے، در عزم میں یہ شبیر ہے، پہلی آیت صبر کے قرآن کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ شعبان کی ہے تیسری اور آمد شبیر کی، شعبان کی ہے تیسری اور آمد شبیر کی۔ راہب و فطرس پکارے آ گیا میرا سخی، عرش سے جھولا جھلانے آ گئے جبریل بھی، راکب دوش احمد مرسل فخر خدا اور فخر علی، راکب دوش احمد مرسل فخر خدا اور فخر علی، یہ خبر ہے تیسری شعبان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی، چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی۔ گود میں لے کر علی بولے میرا عکاس ہے، یہ دل زینب دل شبیر کا احساس ہے، میں نے دعا میں مانگا تھا جس کو، ہاں یہ وہی عباس ہے، میں نے دعا میں مانگا تھا جس کو، ہاں یہ وہی عباس ہے سند اللہ کے احسان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ آئی تھی شعبان کی ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ، آئی تھی شعبان کی ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ، جب لیا آغوش میں فروا پکاری اے خدا، ہو بہو ہے باپ کی صورت یہ میرا لاڈلا، میری عبادت میری ریاضت کا یہ دیا ہے تو نے صلہ، میری عبادت میری ریاضت کا یہ دیا ہے تو نے صلہ، لاج رکھ لی تو نے میرے مان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ 11 تھی شعبان کی تھی ولادت اکبر کی، 11 تھی شعبان کی تھی ولادت اکبر کی، دیکھ کر اس چاند کو وہ چاند بھی شرما گیا، ام لیلا نے کہا لو آ گئے پھر مصطفیٰ، اس کے حسن کا خمس نکالا تب یوسف کو حسن ملا، اس کے حسن کا خمس نکالا تب یوسف کو حسن ملا، مانگ لے خیر زلیخا جسم و جان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ مہدی دوراں کی آمد ہے 15 شعبان کو، مہدی دوراں کی آمد ہے 15 شعبان کو، اے خوشا قسمت زمیں پر آ گیا وہ ماہتاب، وہ اجالا دین کا ہے جانشین بو تراب، مظہر یزداں کا وہ مظہر نور مجسم لا جواب، مظہر یزداں کا وہ مظہر نور مجسم لا جواب، لاج رکھنے آ گیا یزدان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ اہل بیت کی خوشیوں میں سارے حسینی شامل ہیں، اہل بیت کی خوشیوں میں سارے حسینی شامل ہیں، ایک دوجے سے گلے مل کر مبارکباد دو،
پہن کے کپڑے نئے گھر گھر چراغاں بھی کرو، سارے حسینی مظہر اور فرحان کی طرح مل کے کہو، سارے حسینی مظہر اور فرحان کی طرح مل کے کہو، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان۔ جی ناظرین، ہدیہ عقیدت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہدیہ عقیدت آج بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج ہمارا جو ہدیہ عقیدت کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہدایت کی بات ہوتی ہے، اور چونکہ رمضان بھی شروع ہو چکا ہے تقریباً، تو رمضان کے ساتھ جو ہے ہمارے کچھ پروگرامز میں جو ہے وہ چینجز بھی آئیں گی، اور آپ کو بہت ہی بہترین رمضان کی نشریات جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی، اور بہت سی اچھی باتیں مزید جو ہے وہ سننے کو ملیں گی۔ فی الحال چلتے ہیں ہم ہدایت کی بات کی طرف، اور علی بھائی پیش کرتے ہیں ہدایت کی بات۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہدایت کی بات شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ ہم نماز کی ٹائمنگ آپ کو اپڈیٹ کرواتے ہیں۔ تو آج ظہرین انجام پائے گی 1:02 پر، اور مغربین انجام پائے گی 9:36 9:36 پر، اور کل فجر انشاءاللہ انجام پائے گی 2:20 پر 2:20 کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ نوٹ فرما لی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے یعنی رمضان میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال قابل قبول، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ پس وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر! کتنا واضح اور کتنی صریح جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، کتنا کھول کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ وہ بدبخت ترین شخص ہے جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے سے محروم رہ جائے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ جو دلچسپی ہوتی ہے جو خدا کی جانب، کیونکہ خدا نے جو انسان کو خلق فرمایا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی رکھ دی ہیں جو سے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، مثلاً کہ دلوں کا چین جو ہے وہ خدا کے ذکر میں ہے۔ انسان جب تک خدا کا ذکر نہ کرے اس کے دل کو چین نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ اس صورت میں ہے جب وہ رب کریم کی معرفت رکھتا ہو، وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، وہ اس کو پہچانتا ہو، مگر پہچاننے کے بعد بھی اگر وہ روگردانی کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ گناہ ہیں، کیا وہ کثافتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل اپنے رب کی طرف مائل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ مہینہ ایسا جس طرح ہم پورے دن میں اپنی سانسوں کو گن نہیں سکتے، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس کو مطلب اس قول کے اندر ہم نے ایک چیز کو کچھ پوائنٹس ہیں ان کو درک کرنا ہوگا۔ مثلاً اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ آپ سوچیں گے ان سانسوں کو جن کو ہم شمار نہیں کر پاتے، جب وہ تسبیح میں بدل جائیں تو وہ کیسی عبادت ہوگی کہ ہمیں چلتے پھرتے سوتے جاگتے جو ہے وہ ثواب اور حسنات خدا کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں مائل ہونا چاہیے اس مہینے میں عبادت خدا کی جانب، اس مہینے میں روزے کی طرف اور اس کی فضیلت کی طرف۔ ایک اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کو نہ ہی رشتہ دو، شراب پینے والے کو نہ ہی رشتہ دو اور نہ ہی اس سے رشتہ لو۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کتنا عظیم گناہ ہے شراب نوشی کرنا، اور کتنی تاکید فرمائی اور کتنا جو ہے وہ اس کے اوپر خبردار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر ایسا عمل تم کرتے ہو اور اگر اس بری عادت میں تم پڑ جاتے ہو تو پھر کیا سزا ملتی ہے، کہ وہ تمام جو ہے وہ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ جو شخص شراب پیے اس کو نہ ہی رشتہ دو اور نہ ہی اس سے رشتہ لو۔ تو خدا کے واسطے جو لوگ جن کو یہ عادت پڑ چکی ہے یا وہ اس میں ہیں،
تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک جو وہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی تربیت گاہ ہے کہ یہ 30 دن جو ہے اس میں انسان بہت ساری بری عادات کو، بہت ساری جو ہے وہ غلط عادتوں کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت احسن طریقے کے ساتھ، بہت سہل طریقے کے ساتھ، بہت جو ہے وہ آرام کے ساتھ جو ہے وہ ترک کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس طرف مائل ہونا چاہے، اپنی طبیعت کو مائل کرے اور استغفار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں گریہ کرے، توبہ کرے، تو خدا کی رحمت کا وہ سمندر وہ اس ماہ میں ایسا جوش مارتا ہے کہ وہ کیسا ہی گناہگار انسان کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنی جو ہے رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ایک اور قول جو کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے عابد شب زندہ ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں صرف جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، خالی یہ نہیں کہ انسان عبادت پر عبادت کیے جائے یا ایسی بھوکا رہ جائے، مگر اس کو جو اس کے پیرامیٹر، جو اس کی حدود بتائی گئی ہیں، ان میں رہتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے عبادت بھی انجام دینی ہے، اور روزہ بھی اس طرح رکھنا ہے۔ مطلب حکم دیا کہ جو ہے نامحرموں سے اور ان تمام چیزوں سے جن کو دیکھنا حرام ہے، اپنی نگاہوں کو ادھر نہ اٹھاؤ، تو ہم نے نگاہوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ ایسی تمام لغویات، ایسی گفتگو جو غیبت ہو، کسی کی برائی ہو، اس طرف کان نہیں دھرنے ہیں، تو کانوں کو روکنا ہوگا۔ ایسی تمام گفتگو جس سے زبان سے کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، یا بد زبانی کی جائے، بدگوئی کی جائے، تو اپنی زبان کو روزہ دار کرنا ہوگا، اپنی فکر کو روزہ دار کرنا ہوگا، خالی جسم کو نہیں، ورنہ پھر جیسے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کا ثمرہ، اس کا پھل نہیں ملے گا، صرف آپ بھوکے اور پیاسے ہی گھومتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اس بھوک و پیاس میں خوشنودی خدا کو طلب کرنا ہے، اس کی معرفت میں آگے بڑھنا ہے، اس کی طرف سے دیے ہوئے انعامات کی طرف جانا ہے، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنی فکر کو بھی روزہ دار کرنا ہوگا، اپنی فکر کو بھی پاک کرنا ہوگا، اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا۔ جب ہم پوری فکری لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، اپنے پورے جسم کے اعضاء و جوارح کے ساتھ سے رمضان میں داخل ہوں گے اور روزے میں داخل ہوں گے، تو ہمیں پھر بھوک اور پیاس کا ثمرہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا کی طرف سے الطاف اور اس کی رحمت اور اس کی عنایتوں کا ثمرہ ملے گا۔ اور بہت اسی لیے ایک اور مطلب اس کے اندر یہ بھی ذکر ہوا کہ عابد شب زندہ جو کہ پوری رات جاگتے ہیں لوگ اور عبادت کرتے ہیں، مگر اگر وہ اپنی عبادتوں میں خضوع و خشوع نہیں رکھتے، اپنی نیتوں کو پاک نہیں کرتے، ان کو خالص نہیں کرتے، عبادت خدا کو خدا جان کے کرنی چاہیے، اس کی معرفت حاصل کر کے کرنی چاہیے، ورنہ ان کو جو ہے وہ سوائے جسمانی تھکاوٹ کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اگر وہ خضوع و خشوع کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو صرف خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، تو یقیناً اس میں اس کا ثمرہ جو ہے وہ تھکن نہیں ہوگی، بلکہ خدا کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ایک اور قول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو، قرآن و تلاوت جس میں تدبر یعنی غور و فکر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو مطلب اس مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، پوری رات پڑھا جاتا ہے، لوگ بہت پڑھتے ہیں، بہت اس کے اندر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، مگر مولا بہت اہم نقطے کی جانب جو ہے وہ توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی تلاوت جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا، یقیناً پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا اپنا ثواب ہے، اس کو چھونے کا اپنا ثواب ہے، اس کو چومنے کا اپنا ثواب ہے، اس کو سننے کا اپنا ثواب ہے، اس جانب توجہ کرنے کا اپنا ثواب ہے، مگر یہ کتاب عین ہے، یہ عین زندگی ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں غور و فکر کا حکم دیا گیا کہ تم اس کو اتنا پڑھو جس میں تم غور و فکر کر سکو۔ یہ نہیں کہ ہم سپارے کے سپارے پڑھے جائیں، مگر ہمیں اس میں ایک آیت سمجھ میں نہ آئے، اس کی ایک چیز کے اوپر
اوپر ہم دھیان نہ دیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں فائدہ ہے, جو اس کی معنویات ہیں, وہ یہ ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ پوائنٹس نکالیں, ہم اس کے اندر کچھ نقطے جو خدا نے کھول کے بیان فرمائیں ان کو اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں, اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر اس کو گزاریں, اپنی زندگیاں اس کے اوپر گزاریں, اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اس کو پریکٹیکل کریں. تو اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے, اس کو ٹھہر کے پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو یقیناً وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا اور نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں, جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی توجہ کو ان ہولناکیوں کی طرف مبذول کرا لیں کہ ابھی انسان زندہ ہے مگر اس کا جو ہے وہ مطلب اگر کوئی اس کی قیمت جاننا چاہے تو ان سے پوچھے, کاش کہ وہ بول سکتے ہوتے جو اس دنیا میں سے چلے گئے, جو اب ہم میں نہیں ہیں, وہ بتاتے کہ ان کا کتنا دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ نیکیاں کریں, ان کا کتنا دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھیں, ان کا کتنا دل چاہتا ہے گرم ترین روزوں میں وہ ہے روزے رکھیں اور سرد ترین راتوں میں جو ہے وہ نماز شب پڑھیں. ان سے کوئی پوچھے. مگر ہم چونکہ زندہ ہیں اور ہمیں مہلت ہے مگر ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. مگر اگر کسی شخص کو خدا یہ عنایت عطا فرمائے, اس کی توجہ ادھر ہو جائے, اس کی توبہ, اس کا گریہ پروردگار کی بارگاہ میں کام کر جائے اور خدا کی رحمت اس کی طرف ہو جائے اور وہ آخرت کو یاد کرنا شروع کر دے, تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جائے گی, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان ہولناکیوں کو دیکھ لے گا, ان کو اپنی دل کی آنکھوں سے درک کر لے گا جس سے ابھی اس کو گزرنا ہے, جس میں لاکھوں کروڑوں سال کا اس کو عالم برزخ سے گزرنا ہے, پھر اس کو یوم حشر وارد ہونا ہے, پھر اس کے بعد حساب کتاب دینا ہے. تو اس کو نہ ہنسی آئے گی نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, پھر وہ فکر مند ہو جائے گا, اس کا دل مغموم ہو جائے گا, وہ خدا کی بارگاہ میں باقاعدہ معنوی طور پر حاضر ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نافرمانیوں میں کمی جو ہے وہ آ جائے گی. اور ایک آخری قول مولا فرماتے ہیں کہ اپنے پاکیزہ دامن کی اچھی طرح حفاظت کرنا اور بقدر کفایت چیز پر راضی رہنا ایمان کے 2 بڑے ستون ہیں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت قول ہے کہ مطلب ہمیشہ ہم نے اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا دامن ہر صورت سے پاک رہے, اس کے اوپر کوئی داغ نہ لگے, کسی صورت سے اس کو داغ نہیں لگنا دینا چاہیے, کیونکہ ہم منسوب ایسے گھرانے سے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے نا لوگوں کو اس کی تعلیم دی. تو ہم نے بہت غور و فکر کرنا ہوگا اور جو خدا کی طرف سے ہمیں عطیہ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم نے صبر اور شکر سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. یہی 2 ایمان کے بڑے ستون ہیں. اگر ہم نے اس میں کہیں سے بھی انحراف کیا تو ہمارا ایمان بھی تباہ ہوگا, ہماری دین بھی تباہ ہوگا, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو ہم نے ان فرامین کے اوپر خاص توجہ دینی ہوگی, ان کو باقاعدہ سن کے سمجھ کے صرف صلوات پڑھنے تک محدود نہیں رکھنا ہے, بلکہ اس سے آگے لا کر اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں اس کو راسخ جو ہے وہ کرنا ہے. تو پھر اس کا ثمرہ اور ظاہر ہوگا, اس کا پھل ظاہر ہوگا. تو میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, دستبردہ عرض کرتا ہوں جھکے ہوئے دل کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام اقوال معصومین علیہ السلام پر, ان تمام ہدایتوں کے راستوں پر ہمیں چلنے کی, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں. چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف. جلی بھائی بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اور رمضان کے حوالے سے آپ نے جو اقوال ہمیں سنائے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو ہم سب مومنین اور مومنات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے تمام ثمرات کو حاصل کر سکیں. فی الحال جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف.